اس وقت ایمان اپنی دوست رباب سے ملنے لائبریری آئی ہوئی تھی۔ دونوں نے کچھ کتابیں ایشو کروائیں اور ایک میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ رباب نے اچانک پوچھا، آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ایمان نے آہستگی سے جواب دیا، بالکل ٹھیک نہیں، اب تو مجھے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے۔ امی کی صحت پر دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ میرے پاس پیسے بھی بہت کم رہ گئے ہیں۔ نوکری کی تلاش میں ہر جگہ پھر رہی ہوں، بس دعا کرو کہ کوئی کام جلدی مل جائے۔ وہ افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور وجود ان کی گفتگو سے متاثر ہو رہا تھا۔ فارس جو اپنے دفتر سے سیدھا کچھ کتابیں لینے لائبریری آیا تھا، انہی کے قریب ایک میز پر بیٹھا تھا۔ ان کی باتوں کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایمان کی لرزتی ہوئی آواز پر فارس کا دل جیسے تھم سا گیا۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر فارس کی نظریں غیر ارادی طور پر اس کی جانب اٹھ گئی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ ایسا نہیں کہ اس نے حسین لڑکیاں پہلے نہیں دیکھی تھی، مگر ایمان کی آنکھوں میں جو درد اور معصومیت تھی وہ اس کے دل کو چھو گئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ اوڑے بیٹھی تھی، اور فارس کو وہ لڑکی بے حد پاکیزہ لگی تھی۔ وہ بھی اسی خیال میں گم تھا کہ موبائل کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس کا دوست باہر بلا رہا تھا۔ وہ بامشکل نگاہیں ہٹاتا ہوا باہر نکل آیا۔ دوسری طرف ایمان رباب سے ملنے کے بعد گھر کے لیے نکلی۔ جیسے ہی وہ کمزور قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو اسے اپنی ماں کی کھانسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے نم آنکھیں صاف کی اور ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی ماں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی، اور یہی چیز ایمان کے لیے سب سے بڑا خوف تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو؟ اس خیال کے آگے وہ کبھی کچھ سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ ایمان اپنی ماں کا واحد سہارا تھی، اور ماں اس کی۔ باپ کے زمانے میں زندگی بھر بھی کسی حد تک وہ سنبھلی ہوئی تھی، مگر باپ کے انتقال کے بعد حالات نے جیسے زندگی سے سکون ہی چھین لیا۔ زمانے کی کچروی ایک اکیلی جوان اور خوبصورت لڑکی کو ہمیشہ نوچنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ باپ کی موت کے بعد ماں کی بیماری نے ایمان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اوپر سے مالی حالات بھی دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آج وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنے گئی تھی، مگر وہاں کے پرنسپل کی گندی نظریں اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھی اٹھ کر آئی، اور واپسی پر ایک پڑوسی بشیر کی گھٹیا باتوں نے اسے مزید دل برداشتہ کر دیا۔ اسے سارے خیالات چھٹک دیے اور بیمار ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر اپنی قسمت آزمانے نکلی۔ ایک کمپنی میں اسسٹنٹ کی ضرورت کا اشتہار دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تعلیم اس کے لیے ناکافی ہے، پھر بھی وہ اللہ کا نام لے کر نکل پڑی۔ اس کے پرس میں صرف 200 روپے تھے۔ دفتر گھر سے 25 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اسے سوچا کہ پیدل ہی چلی جاتی ہوں، کم از کم کرایہ تو بچ جائے گا۔ بخار نے بدن توڑ رکھا تھا، نکہت سے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر ایمان ہمت کر کے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اپنی بے خیالی میں وہ سڑک کی بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ اچانک گاڑی کی بریکوں کی چرچراہٹ سنائی دی، مگر تب تک وہ گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ فارس جو گاڑی چلا رہا تھا فوراً بریک لگا کر باہر نکلا۔ ایک لڑکی سفید چادر میں لپٹی زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر اس کی طرف لپکا۔ مس، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ لڑکی نے چہرہ اٹھا کر اسے دکھا۔ ایمان؟ فارس کے لیے لمحہ حیرت سے زیادہ اضطراب کا تھا۔ ایمان کا چہرہ زرد، آنکھیں کمزور اور جسم نڈھال تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بخار اور کوہنی کی چوٹ نے اسے نڈھال کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل پڑے۔ فارس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اسے جھک کر اسے سہارا دیتے اٹھایا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ پھر ڈش بورڈ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ برائے کرم آپ روئیے مت، بتائیے کہاں چوٹ لگی ہے؟ ایمان نے کپڑا ہٹایا تو کوہنی سے خون بہہ رہا تھا۔ فارس نے فوراً اپنی کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے زخم پر باندھ دیا۔ زخم پر رومال رکھتے ہوئے فارس نے نرمی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب زخم پر رومال دبائے رکھے تاکہ زیادہ خون نہ بہے۔ ہم ابھی کسی کلینک سے پٹی کروا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایمان کی سائڈ کا دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔
ایمان اسے منع کرنا چاہتی تھی مگر نہ جانے وہ ایسا نہ کر سکے اور سر سیٹ کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند دی۔ فارس اسے ایک پرائیویٹ کلینک لے آیا جہاں ڈاکٹر نے اس کی پٹی کر دی اور وہ کلینک سے فارغ ہو کر ایمان کو دوبارہ گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ دوران علاج اسے ایمان کا نام بھی معلوم ہو چکا تھا۔ مس ایمان، آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کا اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ فارس کے لہجے میں نرمی تھی مگر اس کی بات سن کر ایمان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ وہ تو آج جاب انٹرویو کے لیے نکلی تھی اور پھر فارس کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ یہ یاد آتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فارس گھبرا گیا، اسے لگا شاید وہ درد کی وجہ سے رو رہی ہے مگر ایمان تو اپنی ٹوٹی ہوئی آخری امید پر رو رہی تھی۔ کیا ہوا مس ایمان، کہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ فارس نے پریشانی سے پوچھا۔ ایمان نے سسکی لیتے جواب دیا، نہیں، میں اب درد کی وجہ سے نہیں رو رہی بلکہ کسی اور وجہ سے۔ وہ رکتے رکتے بولی، اس کی لال آنکھیں اور لرزتی آواز سن کر فارس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ تو بتائیں، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ فارس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ مجھے ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے مجھے آج جانا تھا مگر اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کافی وقت گزر چکا ہے، میری آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فارس نے مسکرا کر نرمی سے کہا، اچھا تو اس لیے رو رہی ہے آپ؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اصل میں میری کمپنی میں بھی ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے، اگر آپ وہاں جاب کر سکتی ہیں تو۔ وہ اطمینان سے بولا جیسے اس نے اس کا مسئلہ لمحوں میں حل کر دیا ہو۔ ایمان نے فوراً انکار میں سر ہلایا، نہیں، مجھے میری نوکری اپنی قابلیت کی بل پر چاہیے، کسی کی ہمدردی پر نہیں۔ فارس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے میں کون سا آپ کو بغیر انٹرویو کے رکھ لوں گا، پہلے انٹرویو ہوگا پھر سلیکشن۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے ایمان کو خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے، وہ نیم رضامند ہوئی تھی، چلے اب اپنا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ 2 دن آرام کر کے برسوں اسٹریس پر آ جائے گا انٹرویو کے لیے، فارس نے اسے اپنا بزنس کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ ایمان نے جھجکتے ہوئے کارڈ لیا، اب مجھے یہیں سڑک کے کنارے اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ فارس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، آپ اس حالت میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے ایڈریس بتائیں، بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان نے لاچار ہو کر اپنا ایڈریس بتا دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے واقعی میں مدد کی ہے۔ فارس نے ایک نظر اس کے جھکے چہرے پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 2 دن کے آرام کے بعد ایمان فارس کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو بار بار ڈھلنے سے اپنی رنگت کھو چکا تھا مگر پھر بھی اس کی نرمی اور سادگی پر خوب جچ رہا تھا۔ سر پر دوپٹہ تھا، چہرے پر ایک انجانی سی چمک، چہرے پر مہینوں سے مایوسی تاری تھی، جہاں امید کی کرن جگمگا رہی تھی۔ وہ دل میں یہ ڈر لیے ہوئے تھی کہ اگر انٹرویو اچھا نہ ہوا تو کیا ہوگا، مگر پھر خود کو تسلی دیتی کہ اللہ نے اگر فارس کو وسیلہ بنایا ہے تو یقیناً کوئی بھلائی مقدر میں لکھتی ہے۔ دل ہی دل میں مما کی دعاؤں اور اپنے رب پر یقین کے سہارے وہ دفتر پہنچی۔ ریسیپشن پر فارس کا پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ بھی نہیں آیا، انتظار کرنا ہوگا۔ ایمان ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ 20 منٹ گزرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فارس کوریڈور سے آتا ہوا نظر آیا، نیلے رنگ کا سوٹ، سرخ ٹائی، دائیں ہاتھ میں گھڑی، چہرے پر سنجیدگی کا ہلکا سایہ۔ وہ اتنا وجیہ لگ رہا تھا کہ ایمان نے بے ساختہ نظریں جھکا لی۔ فارس کی نظر جب ایمان پر پڑی تو اس نے کہا، مس ایمان، آپ کب آئی؟ میاں، انہیں میرے آفس میں بٹھا دو۔ پھر وہ خود ایمان کی طرف متوجہ ہوا، چلے میرے آفس میں آئیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی آفس میں لے آیا، بیٹھے پلیز۔ وہ اشارہ کرتے خود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایمان گلابی لباس میں شفاف چہرے کے ساتھ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ فارس کی نظریں بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ زخم کیسا ہے؟ فارس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی سر، بہتر ہوں اب، اور یہ لیجیے میرے ڈاکومنٹس۔ فارس کے سوال کا جواب دیتے اپنی ڈاکومنٹس کی فائل اس کی جانب پڑھائی جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ فارس نے فائل پکڑ کر پڑھنا شروع کی۔ وہ گریجویشن کے آخری سال میں تھی، اس کی تعلیم واقعی میں ناکافی تھی۔ اچھا ایمان، تمہارا جی پی اے تو بہت اچھا ہے مگر ابھی تمہاری ڈگری مکمل نہیں ہوئی، پھر تمہیں جاب کی ضرورت کیوں ہے ڈگری مکمل ہونے سے پہلے؟
फारिस ने संजीदगी से पूछा। क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है सर। मेरे वालिद हयात नहीं हैं और वालिदा बहुत बीमार हैं। घर को चलाने के लिए मेरा काम करना ज़रूरी है। और रही बात तालीम की, तो मैं पहले भी प्राइवेट पढ़ती रही हूँ। अब साथ-साथ भी पढ़ाई जारी रखूँगी। वो बहुत धीमे लहजे में बोली, ओके मिस अमान, मुझे मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। आपको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ। 3 महीने आपकी परफॉर्मेंस देखूंगा, फिर तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। उसे तनख्वाह और जॉब से मुतालिक ज़रूरी बातें समझाने लगा। ईमान बहुत खुश थी। उसे अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तनख्वाह मिल रही थी। तशक्कुर के आंसू उसकी आंखों में चमकने लगे। वो अलविदाई कलमात कहकर उसके ऑफिस से निकल गई। उसके जाने के बाद फारिस आखिरी लम्हे में उसके चेहरे की खुशी याद करके मुस्कुरा रहा था। ईमान को फारिस के ऑफिस में काम करते 2 महीने हो चुके थे। वो अपनी जॉब से बहुत खुश थी और उसकी तनख्वाह से घर के खर्चात भी बआसानी पूरे हो रहे थे। माँ की दुआएं भी मिल रही थी और वो अपने केबिन में ऐठी एक फाइल तैयार कर रही थी जब इंटरकॉम बजा। फारिस उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। वो पिछले 3 दिन से ऑफिस नहीं आया था और आज आते ही सबसे पहले उसको बुला लिया था। उसे दुपट्टा सर पर ठीक से जमाया और अपने केबिन से निकल कर फारिस की ऑफिस की जानी पड़ गई। मैं कम इन सर? ईमान ने दरवाजा नॉक करके इजाजत तलब की। यस कम इन इस ईमान। 3 दिन बाद उसकी आवाज सुनकर वो सामने देखकर ईमान के दिल पर खुशगवार असर पड़ा। इजाजत मिलने पर वो अंदर आई और नजरें झुकाकर सामने रखी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। बैठे मिस ईमान प्लीज। फारिस ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। हल्के पीले रंग के कुर्ते, सफेद शलवार और सफेद दुपट्टे में वो एक खिलते हुए गुलाब की तरह लग रही थी। ईमान ने जब उसे मुसलसल चुप बैठा देखा तो सिर उठाकर बोली, सर आपने किसी काम के लिए बुलाया था मुझे? उसके बोलने पर वो होश में आया। जी, मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। फिर वो दोनों बिजनेस के मुतालिक बातों में मसरूफ हो गए। बातों के दौरान फारिस के पर्सनल नंबर पर कॉल आने लगी। उसने ईमान से माजरत चाही और कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे नहीं मेरी जान, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ चलिए, आपकी शिकायत भी दूर कर देता हूँ। थोड़ी देर में वो ऑफिस से निकलता हूँ मैं। लंच इकट्ठे करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। उसके मुंह से मेरी जान के अल्फाज सुनकर ईमान चौंक गई। वो कॉल से फारिग होकर उसकी तरफ मुतवजा हुआ, जो फिर से नजरें झुका चुकी थी। मिस ईमान, आप मेरी मीटिंग की टाइमिंग फाइनल करके बता दीजिएगा। सर, आपकी तो अपनी वाइफ के पास नहीं जाना क्या? उसके मुंह से बेसाख्ता ही जुमला निकल गया। वाइफ? हाँ मिस ईमान, मैं आपको शादीशुदा लगता हूँ क्या? बाय द वे, मैं अपनी दादी से बात कर रहा था। फारिस ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा, ओ अच्छा, आई एम सो सॉरी सर। वो शर्मिंदा सी हो गई थी, मगर ना जाने क्यों उसकी बात सुनकर उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ गई थी। वो जल्दी से इजाजत देकर ऑफिस से निकल गई। उसके जाने के बाद फारिस उसकी हालत याद करके बेसाख्ता हंस पड़ा। वो रिक्शे से उतरकर अंदर जाने लगी तो हमेशा की तरह शौकत गली के नुक्कड़ पर ही खड़ा था। डार्लिंग, हमसे भी कभी बात कर लिया करो। उसने आवाज लगाई तो अपनी चादर मजबूती से लपेट दी। तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचते उसने दरवाजा बंद किया। अम्मी के कमरे पर नजर डाली तो वो सो रही थी। वो अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और चारपाई पर मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। बाप का साया सर पर था तो कितनी इज्जत और सुकून की जिंदगी थी। जब से बाप का साया उठा था, जिंदगी कितनी गैर महफूज हो गई थी। जगह जगह बुके बेड़िए और एक अकेली जवान लड़की की ताक में बैठे होते थे। वो कहाँ तक हौसला रखती? आज भी उस दरिंदे ने उसका रास्ता रोक लिया था। बड़ी मुश्किल से बच कर निकली थी। अगर कुछ हो जाता तो किरदार तो उसका मशकूक ठहरता ना। माँ पहले ही बिस्तर पर पड़ी बीमारी से लड़ रही थी, वो उन्हें मजीद परेशानी में कैसे डालती? वो कितनी तन्हा हो चुकी थी। इंसान बाजुकात इतना अकेला रह जाता है कि कहने सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसा नहीं, दुनिया में लोग खत्म हो जाते हैं मगर समझने वाला कोई नहीं होता। खामोशी, उलझन, बेजारी और मायूसी उनकी जात का हिस्सा बन गई थी। ऐसा वक्त इंसान को बहुत थका देता है और वो भी अब थक चुकी थी। अम्मी के खांसने की आवाज सुनकर उसने आंसू पूछे और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन वो सुर्ख आंखें लिए कंप्यूटर के सामने बैठी काम कर रही थी। सारी रात जागने और रोने से भी सर में दर्द कर रहा था। उसे एक फाइल पर फारिस के साइन लेने थे।
وہ فائل اٹھا کر اس کی آفس کی طرف گئی. بے خیالی میں دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ خود بخود کھل گیا. سامنے صوفے پر ایک جدید لباس میں سرخ بالوں والی لڑکی فارس کے پہلو میں بیٹھی تھی. اس کے بغیر اجازت اندر آنے پر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھر آئے. یہ لڑکی کو نہ فارس، جس سے اتنی تمیز بھی نہیں کہ نوک کر کے اندر آتے ہیں. وہ اپنے لہجے کی ناگواری چھپائے بغیر بولی تھی. بیہیو منسا، یہ میری سیکرٹری ہے مس ایمان، اور مس ایمان یہ میری کزن ہے منسا. اب پلیز اندر آئیں اور بیٹھیں. وہ پہلے منسا کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا اور پھر ایمان سے مخاطب ہو کر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا. نو سر، بس مجھے یہ فائل پر آپ کے سائن ہی لینے تھے، آپ پلیز یہاں سائن کر دیں. اس نے آہستگی سے کہا اور فائل فارس کی طرف بڑھائی تو فارس نے بغیر پڑھے اس کی نشاندہی پر سائن کر دیا. سائن لینے کے بعد اس نے فائل اٹھائی اور چپ چاپ اپنی کیبن کی طرف چلی گئی. اسے جانے کے بعد فارس نے منسا کو مکمل طور پر اگنور کرتے خود کو لیپ ٹاپ میں مصروف کر لیا، اور منسا خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ تپ کر وہاں سے نکل گئی تھی. منسا کے جانے کے بعد فارس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایمان کی سرخ آنکھیں اس کے ذہن میں ابھر آئی. اس نے انٹرکام اٹھایا. مس ایمان، میرے آفس میں آئیے ابھی. میں کم ان سر؟ وہ بھوجن آواز اس سرخ آنکھوں کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی. یس کم ان مس ایمان، فارس نے کہا. جی سر، آپ نے کس لیے بلایا مجھے؟ اس کی مدھم اور تھکی ہوئی آواز نے فارس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی. مس ایمان، آپ یہاں آ کر بیٹھیے پلیز. اس کے بیٹھنے کے بعد دوبارہ سے بولا. آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا. I'm fine سر، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے. Are you sure؟ یس سر. اس کے جواب پر فارس نے انٹرکام اٹھایا اور 2 کپ کافی منگوائی. چلیے کافی پیتے ہیں، دیکھیے گا سر درد غائب ہو جائے گا. اس کے لہجے میں نرمی تھی. ماں نے خاموشی سے سر جھکایا اور بیٹھ گئی. فی الحال اس کا کسی سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر فارس اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور خاموشی کو دیکھ کر گہری سوچ میں گم ہو گیا. اگر کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر لیجیے ایمان. نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا. بس حالات کچھ مشکل ہے. اس کے نرم لہجے نے فارس کو بے چین کر دیا. وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر جانتا تھا کہ وہ خوددار لڑکی اپنی تنخواہ سے زیادہ نہیں لے گی. اس کی جانے کے بعد فارس نے مینیجر شہریار کو فون کیا. مسٹر شہریار، اسٹاف کو بونس دینے کا اعلان کرے. لیکن سر ابھی تو 3 مہینے پہلے دیا تھا. جو کہا گیا ہے وہ کیجیے، بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس کی لہجے کی سردی پر شہریار فوراً یس سر کہہ کر باہر نکل گیا. فارس نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے ایمان کا چہرہ گھوم گیا. آج ایمان بہت خوش تھی. اسے تنخواہ کے ساتھ بونس بھی ملا تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ آج امی کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی. کل رات سے ان کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی، مگر کچھ پوچھنے پر وہ ٹال رہی تھی. مان نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور آفس سے باہر نکلی. وہ سڑک پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی جب فارس کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی. مس ایمان آئیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. اس وقت آپ کو ویسے بھی یہاں کوئی سواری نظر نہیں ملے گی. فارس نے شیشہ نیچے کر کے نرمی سے کہا. نہیں سر، اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی. وہ جھجک کر بولی. مس ایمان، بحث مت کریں، آ جائیں، بیٹھ جائیے. نو مور آرگیومنٹس. فارس نے مسکرا کر سخت لہجے میں کہا اور دروازہ کھول دیا. ایمان کو بیٹھنا پڑا. گاڑی میں خاموشی چھا گئی. مس ایمان، آپ کی والدہ کیسی ہیں اب؟ فارس نے نرمی سے پوچھا. کچھ دن پہلے ایمان نے لیو لی تھی کہ اس کی امی بیمار ہے. جی سر، الحمدللہ بہتر ہے، مگر کل سے طبیعت کچھ ڈاؤن ہے. آج شام کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی. اللہ شفا دے انہیں، آمین. فارس نے گاڑی ایمان کے گھر کے سامنے روکی تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے. پریشان مت ہو ایمان، سب ٹھیک ہو جائے گا. اسے دلاسا دیا مگر وہ خود بھی اندر سے بے چین تھی. وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر بڑھی تو فارس بھی اس کے پیچھے لگ گئے. اندر کا منظر دیکھ کر ایمان کے قدم جیسے زمین پر دھنس گئے. سفید چادر تنی ہوئی تھی. اس کی ماں کی لاش سامنے تھی، خاموش، آنکھیں بند کی اپنی نیند سو چکی تھی. ایمان کی سانس جیسے بند ہو گئی. فارس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سیدھی اس کی باہوں میں گر گئی. ہوش آنے پر وہ جھٹ سے باہر نکلی.
فارس نے سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ اس کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا۔ ہمسائی دلاسا دینے آئی تو ایمان اس کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ماں ہی تو تھی جو سہارا تھی، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی چیخیں دل چیر دینے والی تھی۔ جنازہ اٹھا تو زمین بیٹھ کر چلا چلا کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود ہر آنکھ بھیگ گئی۔ فارس اس کی حالت دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سب لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ گھر خالی ہو گیا۔ فارس اندر آیا تو دیکھا کہ ایمان دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، چہرے پر غم کی پرچھائی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، ایک گھٹنا زمین پر ٹکایا، نرمی سے بولا، ایمان۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی اور دکھ تھا، جیسے اس کے دل کا بوجھ خود اس کے سینے میں اتر آیا ہو۔ فارس نے بھی بس آواز میں اسے پکارا تو وہ خالی خالی نظروں کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایمان، وہ اللہ کی امانت تھی نا، اس نے واپس لے لی۔ وہ یہاں بہت تکلیف میں تھی، اب وہ سکون میں ہوں گی۔ آپ اس طرح رو کر انہیں اور تکلیف دے رہی ہیں۔ آپ رو کر ان کی روح کو اذیت نہ دیں، بلکہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ فارس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ایمان نے ایک دم اس کے کندھے پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ فارس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے ایمان کو چپ نہیں کروایا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ آخری بار جی بھر کے رو لے۔ جب وہ بہت رو چکی تو وہ پیچھے ہوئی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر فارس کا دل بے اختیار ہونے لگا۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور سنجیدگی سے کہا، ایمان، اب آپ اکیلی یہاں نہیں رہ پائیں گی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ ایمان نے فوراً انکار میں سر ہلایا، نہیں سر، پلیز، مجھے کہیں نہیں جانا، میرے ماں باپ کی خوشبو ہے یہاں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ہتھیائی لہجے میں بولی تو فارس نے سر چٹک دیا، مگر جاتے ہوئے اسے تاکید کر گیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ضرورت ہو تو فوراً سے اسے فون کرے۔ وہ ضروری سامان پہلے بھی اس کے لیے رکھوا چکا تھا۔ فارس کے جانے کے بعد ایمان نے دروازہ بند کیا اور اپنے ماں کی طرف کمرے کی طرف چلی گئی۔ دن مانگے بغیر ہی گزر گیا، مگر رات بھی باقی تھی۔ وہ دن 2 دن سے اکیلی تھی۔ سنسان گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ فارس نے دن میں 3 بار اسے فون کیا تھا، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، مگر اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ وہ بھی نہیں سوچوں میں گم تھی کہ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور دروازے کھولنے کے لیے چلی لگی۔ اسے لگا ساتھ والی خالہ ہوں گی جو کہ کھانا لے کر آئیں گی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے شوکت کھڑا تھا، دانت نہ گھسے، آنکھوں میں خباثت لے۔ ایمان نے فوراً سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اس نے دھکا دے کر اندر قدم رکھا اور دروازہ بند کر کے اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ ایمان چیختی چلاتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کمینے ذلیل انسان، اللہ کا قہر نازل ہو تم پر۔ اسے بددعائیں دیتی اس کے ہاتھ نوچ رہی تھی۔ اس نے اسے زور سے دھکیل کر بستر پر پھینکا تو منہ کے بل گری، بال بکھر گئے، دوپٹہ زمین پر گر چکا تھا۔ شوکت کی آنکھوں میں ہوس کے شعلے تھے، اس کے بدن کو گندی نظروں سے ٹٹول رہا تھا۔ آج دیکھتا ہوں کیسے بچتی ہے تو مجھ سے، میری رانی۔ وہ مکروا ہنسی ہنستا ہوا بولا۔ ایمان غصے سے پیچھے ہٹی تو اس کے ہاتھ ایک سجاوٹی چیز لگی۔ اس نے وہی چیز زور سے اس کے ماتھے پر دے ماری۔ شوکت کی چیخ نکلی، وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ ایمان نے موقع غنیمت جانا تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے آتے ایک وجود سے ٹکرا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی تو سامنے فارس تھا۔ وہ فوراً اس کے بازو سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر فارس کے دل پر جیسے کوئی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ بکھرے بال، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، دوپٹے سے بے پرواہ وجود، ننگے پاؤں، وہ ٹوٹی بکھری ہوئی لڑکی فارس کے دل کو چیر گئی۔ فارس دراصل کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ طاری تھا۔ اس نے ایمان کا نمبر ملایا، مگر نمبر بند تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ سو گئی ہو، لیکن اس ریل کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے نکلا اور سیدھا ایمان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہی منظر اس کے سامنے آیا۔ ایمان کانپتی ہوئی، روتی ہوئی، اس کے بازو سے چمٹی ہوئی، پیچھے شوکت خون سے لت پت آتا دکھائی دیا۔ فارس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی اور ایک نظر شوکت پر۔ سب کچھ سمجھ گیا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے ایمان کی گرفت سے خود کو چھڑایا، آستینیں چڑھائیں
اور आग बगोला होकर शौकत पर टूट पड़ा। ईमान की चीख निकल गई। फारिस ने बगैर कुछ सोचे समझे उस पर लातों गूंसों की बारिश कर दी। शौकत पहले तो धमकियां देता रहा, मगर फिर जब मार बर्दाश्त से बाहर होगी तो मिन्नतें करने लगा। सर प्लीज छोड़ दे, मर जाएगा वो। ईमान हिचकियों के साथ रोते हुए कहने लगी, प्लीज सर बस कर दे, वो मर जाएगा। फारिस ने आखिरी बार गुस्से से जोर से उसकी लात मारी। शौकत जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। फारिस ने फौरन पुलिस को कॉल किया और फिर ईमान की तरफ बढ़ा। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाई। ईमान ने रोते हुए जैकेट ओढ़ ली। अब भी आप यहाँ अकेली रहना चाहती हैं? मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर अपने माँ बाप की कोई याद या जरूरी चीज समेटनी है तो वो अभी ले लीजिए। उसकी आवाज में सख्ती थी, मगर लहजा मोहब्बत भरा। ईमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे चुपचाप सर हिलाया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब अकेली रहना मुमकिन नहीं है। ये हमारे माशरे का तलख सच है कि एक लड़की अगर अकेली सुकून से रह नहीं सकती। इंसान की खाल में छुपे गिद्ध हर वक्त अकेली औरत को नोचने के लिए तैयार रहते हैं, और इंसान नुमा भेड़िए हमेशा उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। फारिस ने उसे बाजू से थाम कर अंदर बिठाया, खुद किचन में गया और उसके लिए पानी का गिलास भरा। जबकि ईमान खामोश बैठी अपनी बिखरी वजूद को समेटने की कोशिश कर रही थी। फारिस ईमान को लिए बाहर आ गया। उसे कुछ वक्त देना चाहता था ताकि वो खुद को जहनी तौर पर इसको घर को छोड़ने के लिए तैयार कर ले, जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, अपने वालिदैन के साथ बेशुमार यादें बनाई थी। कुछ देर बाद वो गाड़ी ईमान की गली से निकल गई और उसने मुड़कर एक अदास अलविदाई नजर अपने घर पर डाली और हाथ के पूरों से आंसू की नमी समेट कर वो सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो सारा रास्ता रोती रही और फारिस ने भी उसे रोने दिया ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। अपार्टमेंट पहुंचकर उसने ईमान का सामान कमरे में रखा, जहां वो फर्श पर बैठी, काला लिबास, सुर्ख नाक, सूजी हुई आंखें और जर्द चेहरा। वो मंजर फारिस के दिल को दुखा गया। उसने नरमी से उसे पुकारा, मगर जैसे वो दुनिया मुआफिया से बेगाना थी। ईमान, आर यू ओके? फारिस ने फिक्रमंदी से पूछा। ईमान ने आंसू पोंछकर धीरे से कहा, यस आई एम फाइन। फारिस ने उसे बाजू से थामकर बेड के किनारे बिठाया और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ईमान खामोशी से अपने हाथ की लकीरों को घूरने लगी, जैसे अपनी बिखरी जिंदगी का हिसाब तलाश कर रहे हो। क्या तकदीर ने उसका सब कुछ छीन कर से हालात के मैदान में अकेला छोड़ दिया था? उसने कब सोचा था कि इज्जत बचाने के लिए उसे एक अजनबी पर भरोसा करना पड़ेगा? फारिस ने एकदम कहा, मिस ईमान, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ईमान ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में हैरत का समंदर था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हकलाती हुई बोली। फारिस ने संजीदगी से कहा, क्यों नहीं हो सकता? आज जो कुछ हुआ उसके बाद आप जान चुकी है कि यहाँ अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल है। मैं आपको तनहा नहीं छोड़ सकता, मगर बगैर किसी रिश्ते के आप अपने साथ भी नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता लोग आपके किरदार पर उंगली उठाए। मैं मर्द हूँ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपका जीना दूभर कर दिया जाएगा। दो नामहरमों का एक घर में रहना दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम निकाह कर लें। एक पेपर मैरिज होगी। जब आप मजबूत हो जाएंगी हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। ईमान के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया, मगर उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर वो आहिस्ता से बोली, प्लीज मैं सोना चाहती हूँ। फारिस जानता था कि वो जब्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए किचन की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही ईमान ने तकिए में मुंह छुपाकर जारों की तार रोना शुरू कर दिया। अगले दिन वो सफेद लिबास में बैठी थी, जैसे किस्मत ने उसे किसी नए मगर अधूरे मोड़ पर ला खड़ा किया हो। फारिस उसके सामने बैठा था, सफेद शलवार कमीज और ऑफ वाइट वेस्ट कोट में नहायत बावकार लग रहा था। मौलाना ने निकाह के अल्फाज पढ़े, ईमान मिन्नत सादिक अहमद, आपको 10 लाख हक मेहर के एवज फारिस बिन सुलेमान के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? ईमान ने एक लम्हे को फारिस की आंखों में देखा, जो खामोशी से उसे दिख रहा था। फिर वो सर झुकाकर धीरे से कहा, कबूल है। और फारिस ने भी 3 बार बुलंद आवाज में कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। दोस्तों ने मुबारकबाद दी और रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद फारिस ने ईमान के करीब आकर उसके लड़ते हाथों को थामा
اور اسے نرمی سے گاڑی کی طرف لے گیا۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش رہے۔ نہ فارس نے کچھ کہا نہ ایمان نے۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر رکی تو فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے دونوں کو اپنی نئی مگر مکمل زندگی کا احساس ہو گیا ہو۔ فارس باہر نکلا اور ایمان کی سائڈ پر آ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جیسے وہ باہر نکلی، فارس نے گاڑی لاک کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہو کر فارس نے ایمان کو بیڈ روم میں لا کر کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایمان، are you okay؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو ایمان لب کاٹ دے اس کے کندھے پر سر رکھ کے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی قربت سے فارس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مگر فوراً اس نے خود کو قابو میں پایا اور اپنے بازو پھیلا کر اسے تھپتھپانے لگا۔ کچھ دیر بعد جب ایمان شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹی تو فارس نے بھی اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے بولا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی ہیں کیا؟ ایمان نے ہچکیاں روکتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بس مجھے اپنے والدین کی یاد آ رہی تھی۔ فارس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس کے درد کو سمجھ سکتا تھا۔ یہ ایمان کی زندگی کا نیا آغاز تھا، مگر اس لمحے وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی تڑپ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی والدین کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ فارس نے نرم لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو، وہ اللہ کی امانت تھے، اس نے واپس لے لی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ایمان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس کی نظر کا مفہوم سمجھتا ہوا نظریں چرا گیا۔ آپ چینج کر لیں اور فریش ہو جائیں، میں دوسرے کمرے میں ہوں، کوئی بھی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے آئینے میں اپنے دلکش سراپے پر ایک غمگین نظر ڈالی۔ وہ ایک سادہ سا لباس لے کر باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ رات وہ روتے روتے سو گئی۔ کئی راتوں کی بے سکونی اور تھکن نے اسے گہری نیند سلا دیا۔ صبح کسی کے جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی تو سامنے فارس پریشان چہرہ لے کھڑا تھا۔ ایمان، جلدی اٹھے پلیز، ہمیں جانا ہے کہیں۔ کہاں جانے اتنی صبح صبح؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا، میری دادی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ہمیں اسلام آباد جانا ہے، جلدی سے فریش ہو جائیں اور کچھ ضروری سامان پیک کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمان جلدی سے تیار ہوئی، بیگ میں کچھ ضروری چیزیں رکھی اور لاؤنج میں آئی تو وہاں خاموشی تھی، صرف کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بیگ صوفے پر رکھ کر کچن کی طرف بڑھی تو سامنے فارس کالے پینٹ پر سفید شرٹ پہنے ناشتہ لگا رہا تھا۔ ایمان کو دیکھ کر بولا، ہو گئی آپ ریڈی؟ ایمان نے ہلکا سا سر ہلایا، جی چلے، جلدی سے ناشتہ کر لیں، 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے ہماری۔ اس نے اس کے لیے کرسی کھینچی تو ایمان جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دونوں نے ناشتہ شروع کیا۔ ایمان آہستہ آہستہ بریڈ کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ جوس کا گلاس تقریباً جوں کا تو رکھا تھا۔ فارس سے مسکرا کر کہا، سوری، آج آپ کا پہلا دن تھا اور یہ سب کچھ ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتی ہے، جلدی میں یہی بنا سکا، تھوڑا سا کھا لیں پلیز، یہ جوس بھی ختم کر دیں۔ ایمان نے دھیرے سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کھا رہی ہوں بس۔ پھر تیزی سے وہ ناشتہ مکمل کیا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ ایمان کوشش کر رہی تھی کہ خود کو پرسکون ظاہر کرے، مگر اندر سے وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ فارس کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ ظاہر ہے ان کے بیٹے نے اپنی مرضی سے اور نے بغیر بتائے ایک میڈل کلاس لڑکی سے شادی کر لی تھی، وہ لوگ اسے کیسے قبول کریں گے؟ وہ جانتی تھی کہ امیر لوگ میڈل کلاس لڑکیوں کو ہمیشہ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جسے وہ ان کے بیٹے کو پھنسا لیتی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب فارس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایمان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ فارس ایک ہاتھ میں سامان اور دوسرے ہاتھ سے ایمان کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تو وہ بھی گہرا سانس لے کر اس کے ساتھ چل دی۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک ایمان کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی، مگر اگلے لمحے فارس نے مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے سہارا دیا۔ ایمان نے گھبرا کر ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور فاصلہ بنانے کی کوشش کی تو فارس نرمی سے بولا، دھیان سے ایمان۔ اس نے اسے سنبھالتے ہوئے سیدھا کیا۔ جب سیٹ بیلٹ باندھنے کا وقت آیا تو ایمان بے بسی سے فارس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی۔ فارس نے اس کی الجھن سمجھ کر جھک کر بیلٹ باندھنے میں مدد کی تو ایمان نے سانس روک کر آنکھیں بند کر لی۔
اس کی معصومیت دیکھ کر اس ہنگامہ خیز لمحے میں بھی فارس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ جہاز نے اڑان بھری تو فارس نے پھر سے ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا مطلب سمجھتی، جہاز نے فضا میں جھکولے کھانے شروع کیے تو ایمان خوف سے چیخ اٹھی اور دونوں ہاتھوں سے فارس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے پہلو سے لگ گئے۔ جب جہاز سیدھا ہوا تو شرمندگی سے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، شرم سے گال سرخ ہو گئے تھے۔ پہلے جہاز کی سیڑھیوں پر پھسلنا اور پھر سیٹ بیلٹ نہ باندھ پانا، اور اب یہ حرکت۔ اللہ جانے وہ میرے بارے میں کیا ہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی ہلکی پھلکی اور چھچوری لڑکی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر سارا سفید سفر بنا اس کی طرف دیکھے وہ خاموشی سے طے کر لیا۔ فارس جانتا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ بچپن میں والد کی وفات اور ماں کا چلے جانا، اب یہ اچانک نکاح اور اب اس کے خاندان کے سامنے جانا، یہ سب اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس نے ایمان کو خاموش رہنے دیا تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر سنبھال سکے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد انہیں لینے کے لیے ڈرائیور پہلے سے ہی موجود تھا۔ غالباً فارس نہیں بھیجا تھا۔ ایمان خوف کے مارے ابھی تک فارس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے سکی تھی۔ جب گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی تو ایمان اپنے خیالات سے نکلی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ فارس باہر نکلا، اس کی طرف آیا، اس کا دروازہ کھولا اور نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایمان نے جھجکتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ گاڑی سے باہر آ گئی۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے اسے یقین دہانی کروا رہا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور وہ سر جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ فارس نے دروازے پر دستک دی اور دادی کو آواز دی۔ دادی جان! اندر بستر پر لیٹی نحیف مگر پر نور ہستی نے جیسے ہی فارس کی آواز سنی آنکھیں کھول دی۔ فارس میرا بچہ، وہ خوشی سے نم آنکھوں کے ساتھ بولی اور اپنے کمزور بازو اس کے لیے پھیلا دیے۔ فارس آگے بڑھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ اتنے دن بعد یاد آ گئی تمہیں اس بوڑھی جان کی؟ ہاں، اب بھی نہ آتے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو فارس شرمندہ سا ہو گیا۔ واقعی اس بار بہت دن لگ گئے تھے۔ ارے میری پیاری دادی جان، میں آ گیا ہوں نا، اب پورا ہفتہ ہمیشہ آپ کے لیے۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ چپک گیا تو دادی جان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگائی۔ چل ہٹ شرارتی، دیکھتے ہیں کتنے دن ٹکتا ہے تو۔ پھر ان کی نگاہ ایمان پر پڑی جو پیچھے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ دادی جان نے چونک کر پوچھا، ارے یہ حسین سی لڑکی کون ہے؟ فارس؟ فارس ان کے سوال پر مسکراتا ایمان کی طرف بڑھا اور اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھ کر گرد ڈال کر قریب کر لیا۔ ایمان سختی سے اپنی جگہ چم گئی۔ اس نے نظریں نیچے کر لی، دوپٹے کا پلو مٹھی میں بیچ لیا اور دل میں ڈانٹ سننے کے لیے تیار ہو گئی۔ فارس کی گہری آواز ابھر کر گونجی، دادی جان، یہ محترمہ وہی ہیں جن کا آپ کے لاڈلے پوتے کو برسوں سے انتظار تھا۔ اب یہ نہ صرف میرے دل و جان پر بلکہ اس گھر میں بھی برابر کا حق رکھتی ہے۔ ایمان نے چونک کر اوپر دیکھا، کیا یہ واقعی وہی سنجیدہ کمگو فارس تھا؟ وہ جو بات کرتے ہوئے تولتا تھا، آج تو وہ بے حد بے باک ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی تو فارس نے شرارت سے آنکھیں دبائی۔ ایمان نے جھیم کر فوراً نظریں پھیر لی۔ دادی جان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ کیا واقعی؟ مطلب یہ میری بہو ہے؟ جی دادی جان، ہم بالکل صحیح سمجھی، یہ آپ کی بہو ہے، فارس نے کہا اور ایمان کو آہستگی سے کے قریب لے آیا۔ دادی جان نے کمزور بازو سے ایمان کو گلے لگایا۔ ایمان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ ڈانٹ، ملامت اور تانوں کی منتظر تھی، مگر یہاں تو الٹا پیار اور شفقت ملی۔ دادی جان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ فارس ان کے پاس بیٹھا جو پہلے بیماری کا بہانہ بنا کر اسے بلایا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر تسکین تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہ بلاتی تو فارس شاید جلد واپس چلا جاتا۔ البتہ وہ ان سے خفا تھی کہ اس نے ان کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیا، مگر فارس نے نرمی سے سب سمجھا دیا کہ ایمان کی والدہ کے انتقال کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ نکاح فوراً کرنا پڑا۔ یہ سن کر دادی جان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولی، تم نہیں جانتے فارس، تم نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ کتنا ارمان تھا مجھے تمہاری دلہن دیکھنے کا۔ اب قیامت کے دن تمہاری مرحوم ماں باپ کے سامنے
सुरखरू तो हो सकोगी ना कि उनकी अमानत का हक अदा कर दिया है। वो दुआएं मांगते हुए बोली थी, बस अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जल्द जल्द तुम्हारी औलाद देख सकूं। दादी जान ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। वो फारिस के मरहूम वालिदैन को याद करते आप दीदा हो गई थी और आखिर में ईमान के माथे को चूम कर उसे अपनी दुआ से नवाजा तो ईमान शर्म से सुर्ख हो गई। फारिस दिलचस्प निगाहों से उसके चेहरे से उठती गिरती पलकों को रक्स करते देखने लगा। मैंने तुम्हारा कमरा सेट करवा दिया है, तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, सफर की थकन उतर जाएगी। उनके कहने पर फारिस ईमान को लेकर कमरे से बाहर आ गया। वाकई उसे आराम की जरूरत थी। वो इसीलिए कमरे में आया तो ईमान घबरा कर कमरे के वस्त में खड़ी हो गई। दादी जान की बेबाक दुआ का ही असर था कि अब तक उसके होश बहाल नहीं हुए थे। फारिस लब दबाए उसकी घबराहट देखने लगा, फिर शरारत से बोला, क्या हुआ मिसेस फारिस, इतना घबरा क्यों रही है? यकीन करे, दादी जान की दुआ पर इतनी जल्दी अमल करने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो बस अब अपनी हालत देखने का शौक हुआ है। वो लबों के किनारे से उभरती मुस्कुराहट छुपाता उसे गहरी नजरों से देखने लगा तो ईमान मजीद बौखला गई। शर्म करें आप, वो बौखला कर बोली और झट से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। फारिस उसकी हालत पर जोर से हंस दिया। जब ईमान ने दरवाजा आहिस्ता से खोला तो कदमों की चाप दबाई वो बाहर निकली और चूर नजरों से बेड की तरफ देखा। फारिस कंबल सीने तक ओढ़े आंखें बाजू पर रखे लेटा था। ईमान अंदाजा न लगा सकी कि वो सो रहा है या जाग रहा है। उसने आहिस्ता से जूते उतारे ताकि आवाज ना हो और वो दबे कदमों बेड की तरफ पड़ी। बेड के करीब पहुंचकर उसने एक नजर कमरे में दोहराई। बेड की सिवा सोने के लिए कुछ ना था। छोटा सा सोफा और मेज आतिशदान के पास रखी हुई थी, मगर उसके सोने के लिए काफी नहीं थे। वो इसी कश्मकश में खड़ी थी कि कहाँ सोए, जब अचानक बेड पर लेटी वजूद ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ईमान के मुंह से बेख्तियार चीखनुमा आवाज निकली, जिसे फारिस ने अपना फौरन दूसरा हाथ उसके लबों पर रखकर रोक दी। अब हालत यूं थी कि बेड के दाएं जानब फारिस लेटा था और ईमान उसके ऊपर झुकी हुई थी। फारिस का एक बाजू उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था और दूसरा हाथ अब उसके मुंह से हटा लिया गया था। ईमान फटी फटी आंखों से उसे दिख रही थी। फारिस ने नरमी से दूसरी जानिब उसे लिटा दिया, मगर बाजू अभी भी उसकी कमर के गिर्द थे। वो उसके कान के करीब झुका तो ईमान ने अपनी आंखें जोर से मीच ली। फारिस धीरे से बोला, क्या हुआ बीवी, यूं खड़ी क्या देख रही थी इतनी संजीदगी से, अब सोना नहीं है क्या? उसके लब ईमान के कान से छूकर उसके वजूद में सनसनी फैला गया। मैं सो रही हूँ, प्लीज आप पीछे हो जाए, वो लड़ती हुई आवाज में बोली। फारिस ने नरमी से कहा, सो जाएं बीवी, किसने रोका है? वो अपना चेहरा ईमान के करीब लाया, अब प्लीज पीछे हो जाए ना, वो बामुश्किल बोली तो मुस्कुराकर पीछे हट गया। मगर अगले लम्हे जब ईमान ने आंखें खोली तो उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब झुकता दिखाई दिया। वो घबराकर उसके सीने पर मुंह छुपा गई। फारिस उसकी हालत देखकर होले से मुस्कुराया और उसे साथ लिए बिस्तर पर दराज हो गया। ईमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फारिस की शर्ट दोनों हाथों से मजबूती से थाम रखी थी और सांस रोके उसके सीने में छुपी हुई थी। सो सो जाए बीवी, वरना जागने पर पछताएंगी। फारिस की गहरी आवाज उसके कानों से टकराई तो ईमान ने झट से आंखें बंद करके उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। फारिस मुस्कुरा दिया और अपने बाजू का हिसार उसके गिर्द मजबूत करके आंखें मूंद गया। ईमान की आंख खुली तो खुद को फारिस के मजबूत हिसार में पाकर वो शर्मा गई। कितने दिनों बाद उसे ऐसा सुकून मिला था। उसे घड़ी देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। वो दोनों दोपहर से सोए हुए थे और वो इसके बाजू से निकल कर उठी। फ्रेश होकर दादी जान के कमरे की तरफ गई। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, ईमान ने अदब से सर झुकाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम, सदा खुश रहो मेरी बच्ची, आओ मेरे पास बैठो, दादी जान ने मोहब्बत से कहा। ईमान उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। वो अभी नहीं उठा क्या? दादी के पूछने पर ईमान ने नफी में सर हिलाया। चलो सोने दो उसे, तो मेरे पास बैठो, उन्होंने प्यार से कहा और उसके सामने खुश्क मेवा जात से भरा प्याला रखा। ईमान उनके साथ बैठकर खाने लगी। थोड़ी देर में मुलाजमा चाय ले आई। वो चाय से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि फारिस भी वहां आ गया। उसे देखकर ईमान नजरें झुका गई। फारिस की गहरी निगाहें खुद पर पड़ती महसूस करके ईमान ने के गाल सुरख पड़ गए। वो दादी की गोद में सर रख कर लेट गया और चादर के नीचे से ईमान का ठंडा हाथ थाम कर
अपनी उंगलियों में उलझा लिया, ईमान की जान पर बनाई। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही मगर फारिद की गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। और ऊपर से वो दादी जान के बिल्कुल पास बैठे थे, जिसे वो जुबान से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो बेबसी से बस एक नज़र फारिस के चेहरे पर डालकर खामोश रह गई। न जाने ये शख्स क्या चाहता था। पहले शादी की, अब इस पर पूरा हक जता रहा था। अगर यूं ही हक जताना था तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों? अगर निकाह कर चुका था तो अब ये यूं हक जताने का मकसद क्या था? वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। पहले पहल तो उसने सोचा शायद वो उससे मोहब्बत करने लगा है, इसीलिए निकाह की पेशकश कर रहा है। मगर उसकी कॉन्ट्रैक्ट की बात ने ईमान की ये गलत फहमी भी दूर कर दी थी। लेकिन अब वो अपनी मोहब्बत जताता दिखाई दे रहा था। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद ईमान ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने का बहाना बनाया कि उसे भूख लगी है। तो दादी जान ने खाना लगवाने का हुक्म दिया और वो दोनों ड्राइंग रूम हॉल की तरफ बढ़ गए। खाने से फारिग हुए तो कहवे का दौर चला। वो तीनों आतिशदान के पास बैठे कहवे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और दादी जान साथ साथ फारिस के वाकयात सुना रही थी, जिन्हें ईमान बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। और फारिस ईमान के चेहरे के दिलकश रंगों में खोया हुआ था। न जाने वो वाकई इतनी हसीन थी या फारिस को ही हसीन लगती थी। ईमान के पुकारने पर वो होश में आया। जी दादी जान, हुक्म करे। वो शरारत से सीने पर हाथ रखे बोला। तो इसके सर पर प्यार से चिपट लगा गई। अब जब आ ही गए हो तो इन दिनों में बच्ची को घुमा फिरा भी दो। मैं जानती हूँ वापस आकर तुम्हें कामों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। दादी के कहने पर उसने ईमान की तरफ देखा, जो कि नजरें झुकाए यूं लापरवाही जाहिर कर रही थी, जैसे इस बात उसके बारे में मुतल्लिक ही ना बात हो। जी ठीक है मेरी प्यारी दादी, सुबह ले जाऊंगा आपकी बच्ची को घुमाने। अब इजाजत दे, मुझे कुछ काम करना है। वो दादी का माथा चूमकर ईमान पर एक गहरी नजर डालकर अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि ईमान वहीं दादी से बातों में मशगूल हो गई। रात के 11 बजे दादी के इसरार पर वो कमरे में वापस आई तो फारिस सो रहा था। उसने सुकून का सांस लिया और लाइट बंद करके बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई। अभी लेटे थोड़ी देर ही हुई थी जब फारिस ने उसे कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया और अपने हिसार में लेकर वो सोने लगा। ईमान आंखें बंद करके लेटी रही, जानती थी कि मज़ाहमत का कोई फायदा नहीं, लिहाजा चुपचाप उसके हिसार में पड़ी सोने की वो कोशिश करने लगी। कुछ दिन में दोनों नींद की वादियों में उतर चुके थे और फारिस की संगत में गुजरे ये 7 दिन ईमान की जिंदगी के खुशगवार तरीन दिन थे। उसे पूरा इस्लामाबाद घुमा चुका था। जिंदगी से फारिस की रफाकत में हसीन लगने लगी थी। दिन में वो उसके साथ दुनिया की रंगीनियों का नजारा करती और रात को उसके मजबूत महफूज बाजों में पुरसुकून नींद सोती। ईमान के लिए जिंदगी ख्वाब थी, एक हसीन ख्वाब जिसके टूट जाने का खौफ उसे कपकपा देता। मगर वो हर परेशानी बुलाकर उन लम्हात में जी रही थी। कल किसने देखा था, मगर आज को दिल से जीना तो उसकी इख्तियार में था ना, और वो यही कर रही थी। उनकी फ्लाइट इस्लामाबाद वापसी के लिए कुछ देर बाद थी। ईमान दादी जान के साथ लगकर आंसू बहा रही थी। उसे उनसे गहरी अनसियत हो चुकी थी। उनकी मेहरबान और नर्म तबीयत ने ईमान को अपना असीर कर लिया था। उसे बिल्कुल माँ की तरह ही समझती थी, ना सही मशवरे देती और प्यार करती। ईमान उनकी मोहब्बतों की आदी हो गई थी। उसने बहुत कहा कि दादी भी साथ चले, मगर वो ये कहकर टाल गई कि जरूर आऊंगी। फ्लाइट का वक्त करीब आया तो दादी से मिलकर उनकी दवाएं समेट कर एयरपोर्ट रवाना हुई। वापसी इसका सफर ईमान ने फारिस के कंधे पर सर रखकर सोते हुए गुजारा और मगरिब के वक्त घर पहुंचकर दोनों ने फ्रेश होकर होकर बगैर खाना खाए सफर की थकान उतारने के लिए सो गए। रात के 12 बजे के करीब ईमान की आंख खुली तो देखा फारिस जाग रहा था। ईमान ने उठने की कोशिश की तो उसने कंधे पर दबाव डालकर उसे वापस लिटा दिया और सर से पांव तक अपनी नजरों के हिसार में ले लिया। उसकी निगाहों की शिद्दत ईमान के वजूद में सनसनी दौड़ा गई। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाने लगी तो फारिस होले से मुस्कुरा दिया। उसने ईमान के हाथ चेहरे से हटाकर मोहब्बत बड़े लम्स से उसकी घबराहट दूर कर दी। जानती है ईमान, मेरा सुकून आप है। जब जब आपको देखता हूं ना तो दिल शुक्र के सजदे में झुकने लगता है। वो इसका हाथ पकड़कर उसे अपने दिल पर रख गया था।
ईमान ने उसके तेज धड़कते दिल की रफ्तार अपने दिल की धड़कनों के साथ महसूस की। जब मैं पहली बार लाइब्रेरी में आपको देखा था, तभी मेरा दिल मुझे धोखा दे गया था और मेरा होते हुए भी ये दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कने लगा। उसके लहजे की शिद्दत ने ईमान के दिल में हलचल मचा दी। आपसे निकाह की वो शर्त, वो मुआहदा महज एक कागज का टुकड़ा था जिसकी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। मैं तो उसी दिन वो गैर जरूरी टुकड़ा फाड़ चुका था। वो धीरे से बोला, मैं आपकी पूरी रजामंदी के साथ आपको हासिल करके इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता हूँ। आपको मेरा साथ जिंदगी भर के लिए कबूल है? उसके पूछने पर ईमान ने आंखें बंद करके इस बात में सर हिला दिया। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, फारिस ने नरमी से कहा। ईमान ने लड़ती सांसों के साथ उसकी मोहब्बत का इकरार कर दिया। कबूल है। उसके इतराफ पर फारिस मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर झुककर मोहब्बत के फूल बिखेरने लगा। उसकी पेशानी पर मोहब्बत की महक छोड़कर उसकी आंखों पर झुक गया। ईवान के गालों की लाली उसे मजीद हसीन बना रही थी। फारिस ने उसके दोनों गाल चूम लिए, फिर नजरें उसकी सख्ती से बंद गुलाबी लबों पर जा ठहरी। वो इन पर झुक गया। ईमान ने उसका गिरेबान थाम लिया। वो मोहब्बत के जाम में सरशार पीछे हटा और ईमान को मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगा। ईमान ने शर्माते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा गई तो फारिस ने उसे अपनी बाजुओं में लेकर मोहब्बत की बारिश बरसा दी।